نماز جنازے میں اختلاف ہو کہ شیعہ پڑھ لیں گے پھر ہم پڑھیں گے. چلو خیر، درود پڑھیے گا آل محمد کی ذات میں. محمد و آل محمد. اجازت ہے؟ التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرا کریم اللہ، تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا. تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما. اے اللہ بانیان کے رزق و مال میں وسعت فرما. مرحومین و مغفور کی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما. جتنے آمین کہہ رہے میرے اللہ، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم شیعہ سنی بھائیوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد فرما. اے اللہ آل محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کے وسیلے سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما. ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام پر قائم اور دائم فرما. ہمارے آخری اور حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قلبی کتاب موسیٰ اماما ورحمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بہت بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. پھر بھی حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام. محمد. عزیزان گرامی، بزرگان دین، میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیا ہے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیہ کریمہ کو آپ نے سماعت فرمانے کا اجر عظیم عطا کیا ہے، وہ 12واں پارہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 17 ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ اپنے محبوب کی نشانیاں اور علامات بیان فرما رہا ہے. کیونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، شیعہ سنی سب میرے بھائی بیٹھے ہیں. ویسے بھی ہم ایک ہیں. لڑانے والا بندہ انسان نہیں ہوتا، وہ درندہ ہوتا ہے. جو لڑاتے ہیں وہ مولوی نہیں ہوتے، وہ حقیقت میں لبادہ مولویوں کا ہوتا ہے، اندر سے شیطان ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے گا آل محمد کے ذات. گلہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایام ایسے ہیں
6-7 جگہ پہ مرکز میں اسلام آباد، چکوال، سرگود عشرے پڑھ کے پھر عشرہ ثانیہ بھی شروع ہے لیا سے، کیونکہ کوئی بھی اس علاقے کا حکم کرتا ہے تو میں بغیر کسی پوچھے، بغیر کوئی نیاز، بغیر کسی فوراً آ جاتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نیاز کتنی ہے، کیا دیں گے، نہیں، بس علاقہ ہے، بھائیوں نے بلایا ہے تو ٹھیک ہے۔ ویسے بھی میں نیاز پہ لڑائی کرتا نہیں ہوں کسی سے آج تک، یہ مالکوں کا احسان ہے۔ میں پیسے کی خاطر شیعہ نہیں ہوا، میں علی ولی اللہ پڑھ کے شیعہ ہوا۔ اس محرم میں بھی آپ نے شاید آن لائن دیکھا ہوگا، سرگودا مرکز قصر القائم جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں میں نے اس دفعہ بھی کافی الحمدللہ لوگوں کو شیعہ کیا ہے۔ ہر سال ہی بی بی کا کرم ہے کہ لوگ مناظرہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، تقریریں سن کر حقائق کا پتہ چل جاتا ہے تو بندے علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے، بات چاہت کی ہے، جسے چاہت جہاں ہو وہ وہی جاتا ہے۔ اب بھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے، ابھی بھی بندے پڑھے لکھے ہو کر یزیدیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہاں، اب شیعہ قرآن کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، بلکہ سریکچ بھی آدھا میں کو اللہ دی عزت دی قسم، علماء گھر میں سنے، ٹی وی دوتے سنی علماء انہاں کہ اگر قوم شیعہ نہ ہوتی تو حسین کا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ میں تقریباً 30 سال مدرسوں میں رہا ہوں، مدرسہ دیوبند میں کوئی جرمن سے نہیں آیا، یہ شیرپور، یہ واہی علی آرائی، میں یہی کا رہی ہوں، میں آپ کے علاقے کا بندہ ہوں، بسک پورے ملک میں، پورے ورلڈ میں مولا نے نام دیا ہے، لیکن ہوں تو آپ کے علاقے کا نا۔ تو آپ جا کر دیکھ لیں، میرے مدرسہ جو جامعہ مدرسہ ہے خادم الاسلام شیرپور کا، میں وہاں تقریباً 7 سال تو وہاں پڑھا ہوں، آبائی علاقہ، میرے والد صاحب وائس پرنسپل رہے ہیں وہاں مدرسے کے، وہ بھی عالم گھرانے سے تعلق ہے۔ قرآن کی قسم اڑے گی، ممبر پہ یہ علم پہ بہت بڑا قسم ہے، وہاں مدرسے میں حسین کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، علی کا علم ہی نہیں، ان کے اتنا انہوں نے گھٹایا ہے، صرف صحابہ کو آگے لے کر، حسین کا کہ اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ 3 ہی رشتے تھے نبی کے دور میں، چوتھا رشتہ ہی نہیں ہے؟ یہ عوام کا، یہ مسلمانوں کا رشتہ تو بات کا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ ہے ازواج رسول، آل رسول، اصحاب رسول، یہ 3 ہی رشتے ہیں، تیسرا چوتھا رشتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کی زندگی، ظاہرہ زندگی میں یہ 3 رشتے ہیں، یا ازواج رسول کا رشتہ ہے نبی کی بیویاں، یا آل رسول کا رشتہ ہے نبی کی اولاد، یا اصحاب رسول کا رشتہ ہے جو کلمہ پڑھ کے آئے، اور تو رشتہ ہی نہیں ہے۔ اور تینوں کے رشتے کی جو ٹائمنگ ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ بیویوں کا جو رشتہ ہے وہ نبی اندر آئے تو وہ رشتہ ہے، باہر آئے تو وہ باہر آ نہیں سکتی۔ کوئی بیوی، جتنی بیویاں ہیں، نبی کی کوئی بیوی دیوار سے باہر نہیں آ سکتی، اگر وہ آتی ہے تو وہ بیوی نہیں رہتی۔ میں تھوڑی دھیمی گفتگو کر رہا ہوں شیعہ سنی، مطلب میں مجھ جیسا جذباتی خطیب کوئی ہے نہیں، جو شیلا خطیب کوئی ہے نہیں، داد لینے والا ابھی ماں نے پیدا نہیں کیا جتنی عبدالخالق داد لیتا ہے، داد لینے نہیں، حقیقت بتانے آیا ہوں کہ بیوی کا رشتہ نبی، جو بیوی نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بیوی کا احترام کون نہیں؟ جب ہے وہ ام المومنین، مومنوں کی ماں ہے تو ماں کا احترام کون نہیں کر سکتا؟ اور ماں بھی وہ ہوتی ہے جس سے پردہ نہ ہو۔ اگر ماں پردہ کرے بیٹے سے سمجھو وہ ماں نہیں ہے، کیوں یہ اور وجہ سے ماں بنی ہوئی ہے۔ نبی کی بیویاں ماں ہے نا امت کی، کوئی صحابی اندر جا کے دکھائے نبی کی بیوی کے سامنے دائرہ اسلام سے خارج، جب ماں ہے تو پردہ کیسا؟ محرم اور غیر محرم کا پتہ ہی نہیں چلتا بندوں کو، بندوں کے گھر عقل ہی نہیں ہے کہ جب ماں سے بیٹے کو پردہ ہی نہیں، کوئی ہے یہاں جس کی ماں ہو ماں پردہ کرے؟ دیور سے کرے، کسی اور سے کرے، ماں بیٹے سے تو نہیں کر سکتی۔ تو جو بیٹے سے، اور جتنی صحابہ ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، کوئی صحابی اندر نہیں جا سکتا، کوئی صحابی اندر نہیں جا سکتا بھی کیوں؟ جب ہے ہی ماں تو آواز قدرت ایسے ماں نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو عقل کے اندھ ہو، اس لیے کہ میرا نبی بیمار ہے اور میری نبی کی جو بیوی ہے وہ بہت جوان ہے۔ انہوں نے کہا نبی جانے والے، ہم رشتہ کر لیں گے، بیوی سے شادی کریں گے، ہم بھی تو سانڈو بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، تم نے ارادہ بھی کیا تو لعنتی ہو جاؤ گے۔ ایک رشتہ ماں کا ہے، ان کے 3 رشتے ہیں، ازواج رسول، اصحاب رسول، آل رسول، اور ایک رشتہ جو ازواج کا ہے وہ جب تک نبی اندر گھنٹہ رہیں یا 2 گھنٹے رہیں،
بیویاں ساتھ ہیں، رشتہ قائم ہے۔ جب نبی دیوڑی سے باہر آئیں گے تو بیوی باہر نہیں آ سکتی، اس کا رشتہ وہی ختم، یہ نہیں کہ نکاح ختم نہیں، یہ نہ کو طلاق ہو گئی، نہیں، وہ باہر نہیں آ سکتی، پردے میں ہے۔ باہر آئے صحابہ تو کہ جیسے چاند کو تارے میں گھیرتے ہیں لے رکھے، جتنی دیر باہر بیٹھے ہیں وہ ساتھ ہیں۔ جب وہ چار دیواری کے اندر جائیں گے صحابی اندر نہیں جا سکتا، رشتہ ختم۔ اتنی ٹائمنگ ہے صحابہ کی اور اتنی ٹائمنگ ہے ازواج کی، باہر آئے تو اصحاب کا رشتہ، اندر جائے تو ازواج کا رشتہ۔ اہل بیت کی عزت کی قسم، آج کا رشتہ کیسا، باہر آئے تو ساتھ، اندر جائے تو ساتھ، جدھر جائے ادھر ساتھ۔ جو ساتھ ہے ان کی روایت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی کے سر پر قرآن رکھو جو 24 گھنٹے 24 آور نبی کے کٹھے ہیں، ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔ سیاستہ کی کتابیں اٹھائیں، ان سیاستہ کی کتابوں میں دیکھیں کہ اہل بیت کی اطہار کی روایتیں کتنی ہیں، امام حسن سے کتنی ہیں، امام حسین سے کتنی ہیں، بی بی سے کتنی ہے، علی سے کتنی ہے، جناب خدیجہ سے کتنی ہے، جو ساری زندگی کٹھے رہی، اندر باہر جو ساتھ رہے، ان کی روایت نہیں۔ ابو ہریرہ کی کتنا ٹائم ہے، یہ بغض کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر کا کتنا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر کا کتنا ٹائم ہے، حضرت عثمان کا کتنا ٹائم ہے، وہ ان کی روایتیں کیوں بھری پڑی ہیں، اس کی روایت کیوں نہیں ہے؟ جو کہ نبی فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے بعد اگر کوئی اہل علم ہے تو وہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی سے پوچھتے کیوں نہیں ہے، پوچھا کیوں نہیں جا رہا؟ اب اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کی آیت ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اے ایمان والو، پہلے شرط ایمان ہے، بھائی ایمان سے تو اللہ کلام ہی نہیں کر رہا۔ اللہ جب بھی بولتا ہے تو ایمان والے سے ہی بولتا ہے، بھائی ایمان کا تو وسیلے اور ہے، اور کسی سے بولے تو بولے، اللہ کلام۔ اللہ جب بھی پروٹوکول دیتا ہے اپنے نبی کو، کسی اور کو پروٹوکول دیتا ہی نہیں ہے، اپنی توحید کا جو اعلان کروا رہا ہے، میرا محبوب میں نہیں کہتا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو کہے، قل کہہ دے، هو اللہ احد، کہ میں احد ہوں، واحد بھی نہیں، واحد تو ہے، احد میں ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ نے واحد نہیں کہا، احد کہا، کیونکہ واحد تقسیم ہو جاتا ہے 1/2، احد تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ وہ ہے جو تقسیم نہیں ہوتا۔ محمد تقسیم ہوتا کیونکہ یہ دو ہی ہونے ہیں، ایک علی اور ایک محمد۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرا ان سے کہہ دیا اے ایمان والو، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ فرما رہا ہے مدد مانگو، قرآن دیکھو، جا کر ترجمہ دیکھو، لڑنا نہیں۔ میں بھی دورہ حدیث کر کے آیا ہوں، میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ 17 علی الذی یختر من اختبر، 7 قرأتیں، جزری، فوائد مکی، جمال القرآن، یہ میں قوانین قرآن پڑھاتا رہا ہوں۔ جامع فاروق اعظم بہاولپور، مولانا ثناء اللہ صاحب ارائیں برادری کے تھے، حفیظی کے ان کا مدرسہ ہے، اب بھی ہے وہاں بھی۔ تو بھائی علماء سے پوچھیں، جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ نماز اللہ ہے نہیں، غیر اللہ ہے، تو کمال کر رہے ہیں بھائی۔ تو بھی نماز جب غیر اللہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ تو اللہ تو منہ پہ تماچا مار رہا ہے کہ الو کے بٹے تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو میں خود کہہ رہا ہوں مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے۔ جب غیر اللہ سے مدد میں منگوا رہا ہوں تو ماما لگتا ہے روکنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ مدد غیر اللہ سے ہے، مدد مانگوائے ایمان والوں، اور بے ایمانوں سے بھی نہیں کہہ رہا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کافروں سے نہیں کہہ رہا، مشرکین سے نہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ نماز سے۔ مدد مانگو صبر سے، صبر بھی غیر اللہ، نماز بھی غیر اللہ، اللہ بھی نماز نہیں، صبر بھی اللہ نہیں، یہ دونوں غیر اللہ ہے، اور دونوں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور پھر حدیث کمال بیان کی میرے نبی نے، فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ میرے اللہ قرآن ہی کافی تھا،
اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں چلے جائیں تو اور بات ہے، مجھے رشتہ دار سمجھ کر داد نہ دے تو اور بات ہے، کہ علاقے کا بندہ ہے، رہی برادری ہے، خیر ہے، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اکیلا کہہ دیتے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، تو سارا کو تو کتاب میں ہے نہیں۔ اللہ جانتا ہے آج کل کے گندے مولویوں کے ذہنوں کو، کیونکہ قرآن اگر ایک ہوتا تو قرآن تو کیونکہ کیا ہے، قرآن تو تھیوری ہے بھئی، قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، قرآن تھیوری ہے، تھیوری میں جو مرضی کرو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو غلط لکھو، غلط پڑھو، ترجمہ غلط کرو، کبھی قلم روکا ہے؟ تم ترجمہ غلط لکھو قلم نہیں روکے گا، تم غلط پڑھو کبھی زبان نہیں ٹوکے گا، ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے خاموش، وہ تو تھیوری ہے، جیسے تم کرتے جو ٹھیک، پتہ تو چلے گا پریکٹیکل میں۔ علماء کے سر پر قرآن رکھ، قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل کون ہے؟ تو دنیا بتائے گی تھیوری قرآن ہے، پریکٹیکل حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں سلامت رہیں۔ قرآن تھیوری ہے، حسین پریکٹیکل ہے، قرآن تھیوری ہے، علی پریکٹیکل ہے، قرآن تھیوری ہے، حسن پریکٹیکل ہے، قرآن تھیوری ہے، جناب زہرا پریکٹیکل ہے، قرآن تھیوری ہے، محمد پریکٹیکل ہے، قرآن تھیوری ہے، زین العابدین پریکٹیکل ہے، کیونکہ ان قرآن نے تو روکنا نہیں، جیسے مرضی لکھتے جاؤ، جیسے مرضی پڑھتے جاؤ، وہ تو روکتا نہیں۔ اگر تم علی کے سامنے قرآن غلط پڑھو گے تو زبان سے کھینچ کر زمین پہ مارے گا، بندے کا بچہ تھا۔ اچھا، کمال اس بات میں ہے کہ اللہ کے نبی یوں نہیں کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک صحابہ، یوں نہیں کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک ازواج رسول، نہیں کہا، نہ اصحاب رسول نہ ازواج رسول۔ اللہ خیر کرے کوئی نبی پاک کی لڑائی تھی؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ میں نے قیامت تک کی خبر دیا، قیامت تک دونوں کٹھے رہیں گے۔ اگر صحابہ کا نام لوں تو صحابہ تو ختم ہو جائیں گے، 200 سال 300 سال 500 سال صحابی ختم، قرآن اکیلا، نبی جھوٹا۔ ہاں نبی جھوٹ ہو جائے نا، جب قرآن اکیلا، نبی کہے گا دونوں کٹھے رہیں گے، صحابہ کا نام لیتا صحابہ تو ختم ہو جائیں گے، قرآن اکیلا، دنیا کہے گی نبی تو سچ نہیں بولتا، ازواج کا نام لیتے 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد سال 2 سال 10 سال بعد ازواج ختم، قرآن اکیلا نہیں۔ کائنات کا اللہ ہر چیز جانتا ہے، اور سنا نبی کو کہا تو کہہ دے ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اس لیے قیامت تک قرآن بھی رہے گا، اہل بیت بھی رہے گی۔ تو یہ نبی کا فرمان ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا۔ تو اب بات کمال ہو گئی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ آگے فرمایا 2 چیزیں ہیں جن سے تم نے مدد مانگنی ہے، ایک نماز ایک صبر، دونوں سے مدد مانگنی ہے۔ پھر آگے کمال ہے اس آیت میں، بندے پڑھتے ہیں قرآن طوطے کی طرح رٹ جاتے ہیں، سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے تو شیعہ ہوتے۔ علی کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کوئی اور گھر ہے جس گھر سے سب کچھ ملے؟ تمہیں امامت یہیں سے ملے، خلافت یہیں سے ملے، نبوت یہیں سے ملے، قرآن یہیں سے ملے، سب کچھ ادھر سے مل رہا ہے نا۔ تو جب مل رہا ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے نا۔ ایک ہی ذمہ دار کے گھر سے تمہیں گندم بھی مل جائے، زمین مستعدر بھی مل جائے، تمہیں خرچہ پانی بھی مل جائے، تمہیں ادھر ادھر در بدر پھرنے کی، دھکے کھانے کی، چوتے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو تمہیں وہ نہ دے تبھی تو جاؤ۔ تو ایک ہی در سے سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی۔ ہم کسی صحابہ کی توہین نہیں کرتے، صحابی بھی تو انہی کے غلام ہیں، جب تک انہی کے غلام نہ بنے تو کافر تھے، مشرک تھے، آئے تو رضی اللہ بنے۔ صحابہ کا رتبہ انہی کے گھر سے ملا ہے نا، اگر ادھر نہ آتے تو کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا، جب ادھر آئے کوئی رضی اللہ بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا۔ تو یہ مرتبے انہی کے گھر سے ملتے ہیں، جن کے گھر سے مرتبہ ملتا ہے ہم ادھر ادھر جائیں گے، جنت لینی ہے کون دے گا؟ سارا مقصد تو جنت کا ہے نا۔ یہ چکر سارا جو چل رہا ہے، یہ کلخانیاں، یہ سال ثواب، یہ مجالس، یہ زنجیر زنی، یہ ماتم داری، یہ اہل سنت، یہ جنازے علیحدہ علیحدہ، ایک دوسرے کا مقصد کیا ہے؟ جنت۔ یہی ہے نا، رکھو جاؤ، میں آج نہیں اگلے سال پھر آؤں گا کسی جنازے پہ، کسی کلخانی پہ، کسی مجلس پہ، مجھے ایک بندہ کھڑے ہو کر دکھائے کہ میں نے کتاب پڑھی، ایک حدیث، مجھے جنت فلاں صحابی دے گا، اگر میں ممبر پہ ہوں تو کتے کا بچہ ہو جاؤں، کبھی نہیں آؤں گا۔ کوئی ایک بندہ مجھے کہے کہ جتنے 1,40,000 1,60,000 کروڑوں کی تعداد صحابہ لے لیں، ایک صحابی خود کہے، ملا نہیں، صحابی یا قرآن کہے کہ جنت فلاں دے گا،
مذہب چھوڑ دوں گا، اسی کی بیعت کروں گا، میرے بچے بھی اسی کی بیعت کریں گے۔ اگر نہ ملے تو حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا بیعت کے وقت کہ آپ جنت دیں گے، اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس نے نبی نے مجھے کہا کیا لا يجوز احد النسرات الا، حدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لا ابو بکر کی حدیث نہیں ہے، حدیث نبی کی ہے، راوی ابو بکر ہے، فرماتا حضرت ابو بکر راوی ہے، نہ ہو تو کتے کی موت جو ہو میری موت، لڑے تو ان کی مرضی کی بات ہے، مولوی نہ بتائے تو میرا کیا قصور ہے، بتاتے کیوں، بتائیں تو شیعہ ہو جائیں بندے۔ وہ کہیں گے ہے یہ حدیث ابھی تک چھپائی ہوئی تھی، ہمیں نہیں بتائی، کیونکہ وہ جھوٹ بول بیٹھا ہے، سچ بولنے پہ موت آ جائے گی، سچ کبھی نہیں بولے گا، مر جائے گا، قبر میں جائے گا۔ جیسے حکیم اپنا نسخہ نہیں بتاتا، یہ ملا جھوٹ نہیں بتاتا۔ اللہ اکبر، حکمت بھی ختم ہو جائے گی، ملا بھی مر جائیں گے، رہے گی صرف اہل بیت۔ تو اسے کہ حضرت ابو بکر نے کیا روایت کی ہے اتنے بڑے صحابہ کے سامنے، حضرت انس بن مالک کے سامنے، اور لاکھوں صحابہ ہیں، بیعت ہو رہی ہے، پہلی خلافت ہے مسلمانوں کی، فرمایا لا یجوز احد النسرات، اسکت، چپ ہو جا، صحابی سے کہہ رہے ہیں اسکت، چپ ہو جا، اجلس، بیٹھ جا۔ اور کہا لا یجوز احد النسرات الا من كتب له علی الجواد، جب تک نبی نے کہا جب تک ابو طالب کا لال علی لکھ کر نہ دے میں ابو بکر جنت میں نہیں جاتا۔ تو کون ہے؟ تو قبلہ کمال تو یہ ہے اس آیت میں کہ مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے۔ اب آگے جا کے اللہ نے خود اسی آیت کے وہ عنوان کو تبدیل کر دیا۔ اب اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، لوگوں میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، جاؤ پڑھو قرآن، غلط ہو تو چوک پہ چور کی سزا وہ میری سزا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ، میں اللہ، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ نمازیوں سے فوراً بدل گیا اللہ۔ اللہ نے کہا جتنی نمازیں پڑھ، ساری زندگی اگر میں نمازی کے ساتھ ہوتا تو شیطان تھوڑی نمازیں پڑھتا تھا۔ 50 ہزار کا سجدہ ہے، 1000 سال کا سجدہ ہے شیطان کا، میں نے اس میں بھی لعنت کر دی، کیوں کہ حجت کا منکر ہے۔ نہیں یار نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تک تو کہتا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے دونوں برابر ہیں، اب تو بدل گیا، اب تو نمازیوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا نماز قبول ہے نہیں ہے۔ اس نے مجھے کیا غرض ہے ساری کائنات نماز نہ پڑھے، میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، میں صابر کے ساتھ ہوں، میں اور کی صابرین کے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، آواز قدرت کربلا دیکھ، ادھر دونوں نمازیں ہیں، یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے، حسین بھی نماز، ادھر دونوں نمازی ہیں، یزیدی بھی نمازی ہیں، حسینی بھی نمازی ہیں، حسین بھی جماعت کرا رہا ہے، یزید بھی جماعت کرا رہا ہے، شمر بھی نمازی ہے، ادھر یہ بھی نمازی ہیں۔ اب میں نے دنیا کو بتا دیا کہ نمازیں دونوں ہیں، ایک جیسی ہیں، مگر میرا جو ساتھ ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ میں آج بھی حسینی ہوں، کل بھی حسینی ہوں۔ تو اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو، فرض عین ہے، میں منع نہیں کر رہا، مگر نماز پڑھ کے فخر نہ کرنا، فخر تب کرنا جب حسین دل میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی بات ادھر ادھر چلی گئی، میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ آج میں پاک محمد کا پروٹوکول بتانا چاہتا تھا۔ اللہ اپنے محبوب کو پروٹوکول کتنا دے رہا ہے، محبوب کی شان کتنی بیان کر رہا ہے، محبوب کی ادائیں پہ خوش کتنا ہوتا ہے۔ خدا قرآن کی قسم قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو صحیح معنی میں پڑھے نا، وہ دیکھیں قرآن ان 5 12 14 کے دھن کیسے گا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن کون گا رہا ہے، اہل بیت کے۔ درود جو پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے؟ وہ جی اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، نہیں اللہ شرک سے کیا مراد ہے؟ ہم کسی کو اللہ سمجھتے ہیں، یا میں کہتا ہوں اللہ میرا بھائی ہے، یا کہتے ہیں علی اللہ کا بیٹا ہے، یا علی نے اللہ کو خلق کیا ہے، عقیدہ ہے جس کا ہے لانتی ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی عبد خدا ہے۔ علی اور اہل بیت اللہ کی اعلیٰ مخلوق کا نام ہے، ان جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ہاں ان کی مثال ہی نہیں ہے، خدا کی قسم ان کی مثل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی مثل تو قرآن میں ہے کہ آپ مثل بشر ہیں، علی کی مثل کیا ہے؟
आप फरमा अली की मिसल क्या है? रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी ने फरमाया आय अली पूरी कायनात की बशरियत में तेरी कोई मिसल नहीं है, तेरी मिसल ऐसे है जैसे कुरान में कुल हो अल्लाहु अहद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। ये कभी पूरी हदीस पढ़ूंगा, जनाबी मुवद्दा की हदीस है, तकरीबन 1 घंटा लगेगा इस हदीस को पढ़ते हुए। नबी ने अली की मिसाल कुरान से कैसे दी और अली क्या है, ये बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, तो मौला आपको जिंदा सलामत रखे। अल्लाह फरमाए अफमन काना अला बय्यनतुम, कुलखानी है, जल्दी है, मैं इन्हें 2-4 घंटे में मुख्तसर करना चाहता हूँ। सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात में। मैंने खुद है, मेरा बेटा है, मेरे बाद जो पढ़ेगा मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत अच्छा जाकिर है मौला का। मैंने कहा बेटा आपने बाद में पढ़ना है? उन्होंने कहा जी आप खतीब हैं, सबने कहा कि नाम होना चाहिए। मैं कहा यार यहाँ वो प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, मुझे भी सारे जानते हैं, आप बाद में पढ़ें, क्योंकि मैंने अशरा सानी की मजालिस है, 4:30 बजे पढ़ना है जाके, सफर लंबा है, मुझे पहले पढ़ना है। तो कुलखानी का मजमा जो होता है ये उठता नहीं है, क्योंकि लंगर का फौरन इंतजाम होगा, किसी ने उठना नहीं है, मुझे यकीन है। तो हाँ, आले मोहम्मद आपको खुश रखे। कुरान में सूरत हूद में अल्लाह फरमा रहा है अफमन काना, अपने महबूब की निशानियां इल्म कलाम के मुताबिक मैं बात करना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा समझकर। ये यहाँ जोहला नहीं बैठे, पढ़े लिखे बैठे, और आलिम घर यहाँ बैठे। मुझे तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं, मैं शिया हुआ हूँ, मुझे क्या पता शिया किसे कहते हैं, मैं शिया हूँ ही कैसे? मैं शिया नहीं हूँ। शिया बनने के लिए कमाल है, शिया है तो अबू ज़र है, शिया है तो सलमान है, हम तो बस नौकरी करने वाले गुलाम हैं, अल्लाह करे वो मंजूर ही कर ले। शिया बनना खाला जी का घर है, हर बंदा शिया कहता है। वो जी बस दुआ करो मौला हमें अपनी फौज में शुमार कर ले। और कल का अंडा तेरा जहन गधे वाला है, अगर तुझे फौज में शुमार ना करता तो अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ता क्यों? जिसने अलीयुल वलीयुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपस में लड़ा ना करो मेरे भाई, जनाजे पे बड़े लड़ते हैं बंदे, ओ जी शिया का जनाजा है हम नहीं पढ़ते। हाँ, खुदा की कसम मैंने देखा जो बंदा जनाजे में नहीं आता वो लंगर में सबसे पहले आके बैठा होता है। अगर जनाजा हराम है तो लंगर तो उससे ज्यादा हराम होना चाहिए। असल में बात यह है कि ये शहद का कारोबार करते थे मदीने में, रसूलुल्लाह के सामने लोग, और शहद में मिलावट करते थे, कारोबार भी अपने बंदे करते थे। साड़ी अरई बरादरी नहीं, वैसे उठो दे लोग आपस के लोग नबी के जानने मानने वाले उसी में मिलावट कर लाते थे, जिनका जिक्र मुनाफिकीन की लिस्ट में कुरान में आया है, सूरत मुनाफिकून में। मैं उनका नाम सहाबा नहीं कह रहा, कि सहाबी मुनाफिक नहीं होता, सहाबी बेनमाजी नहीं होता, जो मुनाफिक होता है वो सहाबी नहीं होता, सहाबी कभी मुनाफिक नहीं होता। सहाबी का बड़ा मकाम है, खुदा की कसम बड़ा मकाम है। हम मुनाफिक में लानत करते हैं, सहाबी तो राजी अल्लाह होते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। तो शहद का कारोबार करते थे, उन्हें आके बंदों ने शिकायत की गैर मुस्लिम ने कि या रसूलल्लाह तेरे मानने वाले ये शायद बेचते हैं, शायद माखी ये जो बेचते हैं इसमें मिलावट करते हैं, दुरुस्त नहीं है। तो नबी पाक ने फरमाया मैं लिबॉर्टी का इंतजाम कर देता हूँ। ये लिबॉर्टी आजकल की इजाद नहीं है, ये वही की इजाद है। ये तो अब साइंसदान जैसे जैसे उन्हीं को पढ़ता जा रहा है वो आगे तरक्की करते जा रहे हैं। असल तो इल्म जो बताया है जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आगे जो दिया है इल्म सारा वो वही है। तो लिबॉर्टी क्या लगाई, कहा कोई है जिसके पास कोई लिबॉर्टरी हो? जनाब अबू ज़र ने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास वो मशीन है। अल्लाह अकबर, उस दौर में मशीन जनाब अबू ज़र के पास। कहा फिर कैसे? कहा जहां वो कारोबार होता है मंडी है ना शहद की, कि मैं वही मशीन लगाता हूं, इंशाल्लाह कल से मुनाफिक की शिकायत करेंगे, मुशरिक नहीं करेंगे, अपने ही शिकायत करेंगे, कलमा पढ़ने वाले शिकायत करेंगे, मुशरिक नहीं करेंगे। लिबॉर्टी क्या है? थोड़ा सा आटा लेता है तो 2 आटे की रोटी पकाता है, रोटी पकाकर दोनों की शहद लेता है, एक मिलावट वाली एक रोटी पे और बगैर मिलावट वाली दूसरी रोटी पे, कुत्ते बुलाता है फेंक देता है। ये लिबॉर्टी है, चेक हो रहा है, कुत्ते बुलाता है और छोड़ देता है रोटी पे। जो मिलावट वाली शहद है उसे वो कुत्ते खा जाते हैं,
जो मिलावट वाली नहीं असल है, उसे कुत्ते नजदीक भी नहीं जाते। तो बंदे आ गए, या रसूल अल्लाह ये कौन सी लैबोरेटरी है, एक को कुत्ते खाते एक को नहीं खाते। सलमान से पूछा, बोला सलमान को, सलमान कैसी लैबोरेटरी होगी? या रसूल अल्लाह तेरी जात पे कुर्बान जाऊं, लैबोरेटरी ये है कि एक असल शाहिद है एक नकल शाहिद है। जो असल शाहिद लगाता हूं कुत्ते नहीं खाते, जो नकल मिलावट है उसे कुत्ते खा जाते हैं। ये क्या तरीका है? या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, आप शाहिद को बुलाए, क्योंकि आपसे तो हर चीज कलाम करती है, उसी से पूछे ये क्या मसला है, ये लैबोरेटरी कैसी है। शाहिद के मक्खू को सलाम किया, शाहिद के पूरा छत्ता उड़ा, नबी के साथ दरूद सलाम पढ़ता हुआ तवाफ करता हुआ। उनका जो बड़ा सरदार था उससे पूछा, क्या वजह, ये सलमान की लैबोरेटरी क्या कहती है? उन्होंने कहा सच कहती है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम जब भी कहीं ये जूस लेने जाती हैं किसी दरख्त से किसी पौधे से, तो जब लेती हैं तो वो नजस भी होता है उसमें पाक भी होता है, हम दोनों को ले लेती हैं। अब जब छत्ते में डालती हैं तो पहले उस दरूद पढ़ती हैं, दुरूद उस शाहिद पे, वो हो जाता है पाक। पाक चीज को पलीत मुंह नहीं लगा सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसमें असल शाहिद है कुत्ते करीब नहीं आते, क्योंकि उसमें दरूद है। दरूद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, वो तो पाक है, कोई नहीं आता। जो नजस है कुत्ते खा जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ नियाज है पाक, ये लंगर है पाक, हर बंदा नहीं खाता क्योंकि दरूद होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद आपको खुश रखे। अल्लाह फरमा रहे अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही वशहदुहु शाहिद मिनहु मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमाम व रहमा। बड़ा कमाल है भाई इस आयत करीमा में। अल्लाह फरमा रहा है मेरा महबूब इन सब से कह दे कि मैं अल्लाह अपनी निशानियों के बगैर अपने आप को खुदा भी नहीं मनवाता। अल्लाह की निशानियां, नबी के मौजज़ात, वली के करामात, इससे होती है पहचान। तवज्जो रखनी है, बहुत बड़ा जुमला, देर हो रही होगी मुझे यकीन है, मैं खत्म करने जा रहा हूं। ये मैं थोड़ा सा करामात और मौजज़ात की बात कर लूं, नबी की शान की। भाई अल्लाह की निशानियां देखकर बंदा खुदा को मानता है, उसकी करामात नहीं होती, मौजज़ात नहीं होते। निशानियां, ये सूरज, ये चांद, ये हमारी जिंदगी, ये सारा ये अल्लाह की कुदरत है। सूरज का निकलना, गुरूब होना, ये पहाड़, ये जमीनें, ये औलाद, ये जोड़े, ये दिन, ये रात, ये अल्लाह की अलामात हैं। अल्लाह ने कहा अगर ना माने तो इनसे कह दे। सूरत नबा की कोई 2 4 5 10 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। हाँ आप सुनेंगे, समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। शबीना नहीं, कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। शबीने कब्रिस्तान में पढ़ते थे, मुर्दे चुप हो जाते थे। मुर्दे समझकर नहीं पढ़ रहा, जिंदा समझकर। अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन व हाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नतन अल्फाफा। अल्लाह फरमा रहा है ये जो तेरे नीचे पाँव के नीचे मैंने प्यारी 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 जमीन बिछाई है, ये बता किसने बिछाई है? अल्लाह की निशानियां देखे। कहा तूने। अच्छा ये बता ये जो बादल से पानी निकलता है ये किसने निकाला है? कहा ये तूने। अच्छा ये बता ये जो तुम्हारे जोड़े बनाए हैं ये किसने? कहा तूने। कहा ये जमीन हिलती थी, बंदे मर जाए, सारी सलसले आ जाए, ये जो पहाड़ों की मंजरें मैंने बेखेल ठोकी हैं ये किसने? कहा तूने। अच्छा ये बचा तू काम के लिए उठता है, ये सूरज को रोशन काम के लिए किसने किया है? कहा तूने। कहा जब तू थक जाता है तेरे आराम के लिए ये रात किसने बनाई है? कहा तूने। कहा जब सब कुछ मैंने बनाया है तो फिर मुझे मान, इन्हें झूठों में लानत कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तुम्हें सलामत रखे। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं। जब सब कुछ किया ही अल्लाह ने है तो हम गैरुल्लाह को कैसे माने, हम पुत परस्त को कैसे माने? अब अल्लाह फरमा रहा है मेरा महबूब अब तू भी अपने कुछ करामात दिखा। उन्होंने ये जो कुरान मोहम्मद सुनाता है ना ये अल्लाह का कलाम नहीं है। मुशरिकीन ने कहा ये किसका कलाम है? ये दोनों भाई मिलकर बनाते हैं, अली और मोहम्मद, ये हमें सुना देते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं तू जलसा रख, जलसे में ऐलान कर। जलसे में ऐलान हो, बड़ा 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 जलसा, बड़े जलसे में हर तरह के लोग आ जाते हैं। जब लोग आए नबी मिंबर पे गए, लोगों तुम कहते हो ये कुरान मैंने बनाया है, अल्लाह का बनाया नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम नहीं मानते अल्लाह का बनाया नहीं है, आप बनाते हैं क्योंकि आप अरबी जानते हैं। हालांकि अरबी जो जुबान है ये मिक्स जबान नहीं है, हर जबान की मिक्सिंग है। अरबी अर्श से आई है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। तुम फीरा बिम्मा नज़लना अला अब्दना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह
इन कुंतुम सादिकीन, ओ लोगों अगर तुम कहते हो कि कुरान मैंने बनाया है, अल्लाह ने 114 सूरतों का बाज़ाब्ता हयात कुरान, फसीह व बलीग कुरान नाज़िल किया है। अगर तुम कहते हो ये मेरा बनाया हुआ है, 114 सूरत छोड़, 14 छोड़, 10 छोड़, 2 छोड़, तुम एक जैसी एक सूरत ले आओ, मान जाऊंगा। एक सूरत ले आओ, मान जाऊंगा। तुम भी तो अरबी हो, ले आओ कुरान। अबू जहल का बेटा जलसे में था, जलसे में अबू जहल के बेटे आ ही जाते हैं। अल्लाह, रुकावट तो है नहीं। साहबाए, हमने कभी मजलिस मस्जिद में नहीं रखी, बारगाह में, क्योंकि मस्जिद में आना मुशरिक को मना है, काफिर को मना है, यहूदी को मना है, सिख को मना है। बारगाह में आओ, सारे आओ, ताकि ज़िक्र हुसैन सुनो, शायद किसी की समझ में उतर जाए ये मेरा पैगाम। अल्लाह अकबर। कहा एक सूरत हो गया। बाबा जी आज मोहम्मद ने बड़ी क्लियर बात कर दी, आज तो बात ही खत्म हो गई। क्या हुआ? उसने कहा एक सूरत, जल्दी कर सूरत बना, मैं मोहम्मद को दिखाऊं हम सच्चे वो झूठे। उसने मुंह पे तमाचा, कुत्ते का बच्चा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मोहम्मद की मजलिस में न जाया कर। आप भी चुप रहेंगे तो आपकी मर्जी की बात है। मोहम्मद की मजलिस में न जाया कर। तुझे पता है कि मोहम्मद की मजलिस में जाने में मोहम्मद समझ आ जाएगा, अली समझ आ जाएगा, हसन हुसैन, दीन कुरान समझ आ जाएगा। न हमने मानना है, न समझना है, न बनना है, न बनाना है। तो पता चला यहूदी जो है, काफिर है, वो मजलिस में आ जाता है। लंगर का बाइकाट नहीं है, मजलिस का बाइकाट है। अशीरत का अक़रबीन जब ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर इकट्ठे हुए दावत ज़ुल-ए-अशीरा पे, 3 दिन लंगर तो खाते रहे और बात नहीं सुन रहे थे ना, तो पता था मुशरिक काफिर लंगर का दुश्मन नहीं है, लंगर कबा के खाता है, बात नहीं सुनते। चलो खत्म करूं, क्योंकि मेरा इरादा था मेरे पाक नबी की निशानियां मैं बताता कि नबी के मौजज़ात कितने हैं, और जो उसका जुज़ लफ्ज मिन है ना, इसमें हाँ लफ्ज कुरान में मिन है कि जो मोहम्मद का जुज़ है वो मिन उससे है, गैर नहीं है। आज इसी में मैंने गुफ्तगू करनी थी 1 घंटा, लेकिन वहां पहुंचा नहीं हूं। एक जुमला आपको देता चलूं, नया जुमला है, शायद मैंने ना सुना हो। अच्छा, नबी के दौर में, नबी की बज़ाहिरी मौजूदगी में 4 नाम नबी के घर में ऐसे थे जो जैसा नाम पूरी अरब में नहीं, पूरी कायनात में नहीं थे। जो नबी के घर में 4 नाम है, उस दौर में पूरी कायनात में किसी के घर में नहीं है। अब इंशाल्लाह बोलेंगे बंदे, मैं क्योंकि मसाइब तो मैंने नहीं पढ़ना, भाई पढ़ेंगे, कुलखाने की मजलिस है, फिर कभी सही पढ़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने मुझे मसाइब की जितनी अता किया है, मसाइब शायद वो किसी आलिम के पास हो, तो जितनी शबीहात होती हैं, लेकिन नामवर जाकिर मेरे साथ होते हैं, तो सारी शबीहात मेरे पास ही होती हैं। तो अब मेरे भाई, मेरे बेटा है, मौला का बहुत खूबसूरत जाकिर है, ये मेरे बाद मसाइब भी खूबसूरत पढ़ेगा, आप इसे लाजमी सुनना है। 4 नाम, जाफिर, हमजा, अब्बास, हैदर। हर नाम को अलग बताऊं तो फिर मुझे कम से कम अशरे की जरूरत है, इनकी मानी और इनकी तफसीर में चला जाऊं, बस 2 मिनट में इसे मुकम्मल करके मिंबर छोड़ रहा हूं। तो एक नाम है पहले जाफिर, नबी भी हैं, जाफिर भी मौजूद है। हमजा, नबी भी हैं, जाफिर भी, हमजा भी उसी घर में मौजूद है। अब्बास, नबी भी मौजूद है, अब्बास भी उसी घर में मौजूद है। हैदर, नबी भी मौजूद है, हैदर भी उसी घर में मौजूद है। मैं बड़ा परेशान हूं, ये 4 नाम एक जगह पे। मैंने किताबें उठाई लुगत की, लुगत अरबी कि इनके माने देखो, ये 4 इकट्ठे नाम और माने क्या है। रब्बे काबा कसम, आप परेशान हो जाएंगे, ये कुलखान में इतना बड़ा जुमला कैसे कह दिया, हालांकि ये तो लाखों के मजमे में कहना चाहिए था। मैंने जब अरबी लुगत उठाई तो 4 के माने एक। जब मैंने लुगत अरबी पढ़ी तो 4 के माने एक। जाफिर के माने शेर, हमजा के माने शेर, अब्बास के माने शेर, हैदर के माने शेर। नाम शेर, काम अपना अपना। ओए 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 ओए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुमला देके जाने जा रहा हूं, नाम एक, तर्जमा मान एक, काम अपना अपना। ये शेर कैसे? मैंने लुगत अरबी का तफसील में गया तो मैंने माने देखा, जाफिर किस शेर को कहते हैं? जब शेर अपने ठिकाने पर बैठकर सांस निकाल रहा हो, उसे लुगत में यानी कि अरबी में उस शेर को जाफिर कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब शेर
اپنے مقام پر بیٹھ کر سانس نکال رہا ہو، عربی میں اس شیر کو جعفر کہتے ہیں، اور جو شیر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے شکار کو غور سے دیکھ رہا ہو، اس شیر کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے شکار کی طرف دیکھ کر چلا چلا کر کہے مجھے اجازت دو میں اسے پھاڑ ڈالوں گا، اس کو عربی میں عباس کہتے ہیں۔ نہیں علی حق، آج تو نعرہ سنا دو یا تھوڑا سا ہاتھ کھول دو، جس کے ہاتھ ہیں وہ کھول دے۔ علی حق، علی حق، دیکھ رہا ہوں کہ کون ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ جو شکار کو دیکھ کر چلائے، غور غور کر کہے کہ نہیں چھوڑوں گا اسے اگر اجازت مل جائے، اس شیر کو عربی میں عباس کہتے ہیں۔ اور جو شیر اپنے شکار پر پلٹ 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 کر حملے کرے، اس کو عربی میں حیدر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری۔ قرآن کی قسم اٹھا کر میرے شیعہ سنی بھائیوں کہہ رہا ہوں کہ علی سے چلتے کیوں، علی کا نام آئے بندے مر کیوں جاتے ہیں، طبیعت کیوں خراب ہو جاتی ہے، چہرے کیوں بگڑتے ہیں، اس لیے کہ علی نے اتنے پلٹ پلٹ کر حملے کیے ہیں، ان کے آبا و اجداد کو اتنا مارا ہے کہ آج تک بھی ان کی اولاد کو درد ہو رہا ہے۔ نعرہ حیدری۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کیا بات ہے اللہ۔ آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق لم جلال دا نام میں مل کے اچھی آواز نہ نام چاہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سارے بولو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی بادشاہ علی، نہیں کل ایمان ہاتھ بلند حیدری، یا علی صلوات، اچھی آواز نال پڑھو اللہ۔ ماشاءاللہ اے سیدن امام مرکات امیر کرم نے پن نیاد حسین جتنا پھر سکتے ہو امداد کرو چاہ، ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو اللہ۔ ماشاءاللہ توجہ میرے پاس کرنی ہے، مل کے صلوات اچھی آواز نال پڑھو اللہ۔ ماشاءاللہ حق تے باطل دی پہچانے مولا علی، میرے سوچان دے وچ انقلاب آ گیا ہے۔ زندگیاں ہوں مسجد نبوی، اللہ دا نبی منبر تے تشریف فرما، ایک بندہ اٹھیا جنہ نام تاریخ وچ لکھ دینا حارث بن نعمان فہری، سارے 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 بے شمارا۔ آدھے یا رسول اللہ میں سنیا ہے غدیر خومتے بھرا علی دی ولایت دا اقرار کرائے ہوئے۔ مولا فرمایا سچے یا رسول اللہ، اے اعلان آپو کیتے ہوئے یا اون آکھے؟ تھوڑا بولنے میرے نال، آپو کیتے ہوئے یا اون آکھے؟ نبی مسکرا کے فرمیدنا حارث میری زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک وہ نہ آکھے۔ اچھا یا رسول اللہ اگر مالک آکھے نا، والمالک کو آکھ اتھا ہی میرے تے عذاب نازل کرے۔ یہ دشمن علی نے عذاب منگا،
آسمان تو پتھر ڈٹھا ایک کمینہ واصل جہنم ہویا اسے تے زمانے پیا پڑھنا حق تے باطل دی پہچان ہے مولا علی میرے سوچاں دے وچ انقلاب آ گیا ہے کیا بات ہے تم دشمن علی دا سنبھل منظرا تیرے سر اتے یوم حساب آ گیا ہے مدینے مسجد دے وچ محمد دے ہونے صحابی اتے کیوں عطاب آ گیا ہے بچہ نومان دا تک وسرا کھڑے میرے مولا کو بھوکے عذاب آ گیا ہے شاباش حیدری میرے مولا کو بھوکے عذاب آ گیا ہے اور اون صحابی دے روزے نمازاں بھی ہن او منکر نبی یا خدا دا نہا جی دے ای واسطے تھے جہنم دا بل جو قائل علی دی ولادہ نہا جن کے ہون اصول دی ابتدا دا نامن اصول دی ابتدا دا نامن زوار دی ارتجا دا نامن پھر سنو اصول دی ابتدا دا نامن زوار دی ارتجا دا نامن علی دا دشمن تو ویسی جنت خدا دا بندہ خدا دا نامن سلوات اچھی آواز نال پڑھو اجازت ہوئے تو جناب کو قصیدہ سناما ہے نا اجازت اللہ دا نبی مہرات تے پہنچے آواز قدرت ہے یہ میرا سونا مٹھا مدنی آج میں اللہ چاہنا تو میرے کول کچھ مانگ میں دے ماں عاشق تے محبوب دے درمیان جری گفتگو ہوئی ہے جناب کو قصیدہ سنا ایک سلوات مل کے اچھی آواز نال پڑھو اللہ اے محمد سے بولی یہ ذات خدا بتا تجھے کو کیا چاہیے محمد سے بولے یہ ذات خدا بتا تجھے کو کیا چاہیے محمد سے بولے یہ ذات خدا بتا تجھے کو کیا چاہیے محمد سے بولے یہ ذات خدا بتا تجھے کو کیا چاہیے محمد سے بولے یہ ذات خدا بتا تجھے کو کیا چاہیے محمد بولے یہ ذات خدا تو جو میرے پاس کرنی ہے کیا چاہیے محمد سے بولے یہ ذات خدا بتا تجھے کو کیا چاہیے محمد سے بولے یہ ذات اللہ فرمایا میرا محبوب تیکو نہ بڑھاوا کنات نہ بڑھاوا میرا سونا میرا محبوب تیری خاطر کنات خلق کی تھی تیری خاطر زمین بچھائیے تیری خاطر دریا بنائیں آج زمین تو ٹر کے اچھا تو میں اللہ میں ملن پیانا ہے میں اللہ چاہتا میرے کول کچھ مانگ میں دیوا میرے کول کچھ مانگ میں دیوا اللہ کے نبی نے مگیا کیا ہے توجہ تجھے کو کیا چاہیے نبی نے کہا کچھ ملے نہ ملے فقط میں تیرا چاہیے کیا بات ہے حیدری زندگیاں ہوئیں آواز قدرت یہ میرا محبوب اگر لین ملنی ادنو منی تھوڑا قریبا نبی نے قدم بڑھایا آواز قدرت ہے میرا سونا تھوڑا اور قریبا نبی نے لہجہ سنیا باہر گئے سر جھکا کے مسکرا کے کھڑے فرمائے پالنے والا یہ مسکن ہے تیرا تو ذات جلے ہے مگر تیرے پردے کے پیچھے علی ہے کیا بات ہے چالے حد کسی کمینے نے ہوتا حیدری بہت مہربانی اللہ
تھوڑی زندگی ہوئے یہ مسکن ہے تیرا یہ مسکن ہے تیرا توجہ کے پیچھے لے ہے زمین پہ علی کو وہی دیکھ لے جسے کبریا چاہیے مہربانی مالک تو کو رنگ لاوے اجازت ہوئے تو جہانی میں آدھیاں کچھ نشانیاں دس چھوڑا میں کل پہلا قصیدہ پڑھے تھوڑا ٹھٹھا خود پڑھے ہمیں تھوڑا مجمع بیدار ہو ونجے ہے نا اجازت جہانی میں آدھیاں نشانہ دے ساما اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چونکن دا حق نہیں بندا بس سنو اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چونکن دا حق نہیں بندا علی دی جتی دا صدقہ کھا کے علی کو بھونکن دا حق نہیں بندا او جنت کوئی نہیں ونجنا 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 کہیں جنت نہیں ونجنا سار چاوے نیالے حسین او جنت کوئی نہیں ونجنا 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 او جنت کوئی دیکھی میرے او جنت کوئی نہیں ونجنا پہدا نمار ہوئے عملات نار ہوئے پہدا تو جو عملات نار ہوئے پہدا نمار ہوئے عملات نار ہوئے زہرا نرار ہوئے او جنت کوئی نہیں ونجنا شاباش تھوڑی زندگی ہو اچھا پڑھدا نمار ہوئے ملاد نار ہوئے نماز ہوئے ملاد نار ہوئے زہرا نرال ہوئے او جنت کوئی نہیں ونجنا آبادرو اچھا ایک شیریاں بزرگاں دیا اس تو بعد دو تبرکان دو وین ہے نا اجازت سلطان ذاکرین جناب بابا خادم حسین آصفی صاحب دا کلام سامنے چاہاں بزرگ چہرے میرے سامنے موجود ہیں ہے نا اجازت ایک سلوات مل کے اچھی آواز نل پڑھو واجب ہر بشرط فرمان پنجتان دا واجب ہر بشرط فرمان پنجتان واجب ہر بشرط فرمان پنجتان دا 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 جو ہر بشرط فرمان پنجتان دا واجب ہر بشرط فرمان پنجتان دا کردار بن گیا ہے قرآن پنجتان دا جندے پیو دے کمیان عرش دے وسوے ماہورہ دی شہزادی رونا لہرانا میں وچ مقتل دے ودی گولے لا
بندہ جن روان نہیں آتا جی بابا میں نو کرا بھلا ہوئی غریباں دے کدے سہاون والا جیندے پیوں دے کمی ہن عرش دے اس دے او ماہورا دی شہزادی حیران ہوئے چمک تل دے دی گولے لا علمان پھرا پھرا دیا رویا لانا دا بابن او جرسیاں لے بھئی آئی محتاج ردا دیا دکھے ویر دی لاش دے نو ٹکڑے وہاں قسمت آئے ماں جی بابا میں ہزار باری پردہ راما حالات بابن او جرسیاں لے بھئی آئی محتاج ردا دیا روڑا لال تھویر دلا شد نو ٹکڑے وہاں قسمت یا حسین مادیا اتھا کھڑی علی دی دھی جتھا پتھرانا تیرانا تلوارانا ڈھیر آئی باندھی باندھی ڈھیر کول بہ گئی ہیں بی بی آدھی میں پتھراؤں تیراؤں تلواراؤں بھامیں اجڑ گئیاں تالی بی بی آدھی اولل مرد دیوں کو حکم دے دیا میرے بھرا دلا چھوڑو میں بھرا دلاش کو گلہ اڑائے تے سوڑ کے ہے کر چھوڑیے سیند لفظ نین مکے پتھر تیر تلوار نے ہٹ گئے لاش سامنے آئیے کپے گل تے بوسا دیتا علی دی بھی ویل کر کے بیٹھیا دیئے لٹوا کے ترکا امڑی دا او کتی پیا رے تو پسند بی بی آدھیے اٹھی دے گدر سوئی بھیڑی ملنے نہیں اور مل گھے نگائے یا حسین مانا غیرت مانا اللہ واسطے دیکھی میں دو بی بی آلیے دگو آلیے سے او سالے آلی گونا کاری اتنا آئے پابند بی بی آلیے ہوڑت یہ بھیڑی پوچھ دیا نہیں تھوکوفا کتنا علمان پاندھا سیدہ دے بھیڑ کال دیگر لینا کٹھا میری لاج تنانا محمد آیا ہے بابا علی آیا ہے دکھی ماں بطول یہ حسن بھرا آیا ہے دے داریاں بھیڑا سی بے کفن بھرا کو کفن پویسی جنا کفن دا نام آیا ہے علی دی بھرا دلا تجار پئیے رو رو کے بیٹھیا دیئے بی بی آدھے ناراض نہ دیلے وہ میں قادر دیوا ہاتھ پیر بڑا نہیں سگا بی بی آگے جلی شام غریب
تک علی دیاں دھیاں پھراواں دی لاشاں تو نہیں اٹھیاں جب تک لباس دا رنگ تبدیل نہیں ہویا بچوں یا پھونا لا کے علی دی دھی اٹھائیے جتا یوسف کربلا دی لاش پئی بزرگی میں پڑھ دیا دیا لاش نالی میں سم پئیے جی میں ماما چھوٹی اولاد نال سمدن اچھا ویل کر گیا دیا میرا پتر کبارا ذرا دیکھ کسے تیری لاش دو جے گئے کھڑے یا حسین میرا پتر کبارا ماتم تیرے مذہب جائزے تیری لاش دو جے ملے ورج ہے لے اجر جو بسم اللہ گے بھائی کھڑے آئے ملے ورج ہے حسین دی اوتھی ودھیے جری رات پر گئی سویر بیوہ ہو گئی پھرا دلات جان پئیے وین کتا حسین دی دھی جانی میں اکھ جیو کہنی آسیت ارمان ہے نہیں پتہ زندگی دا کوئی بی بی اکبر دے ہاتھ پہ چم دیئے کوئی پیر پہ چم دیئے 4 سالہ دی دی حسین دی ودیئے جن کنائے چھو نہیں جھک دی جھک جلیے نہ ہاتھ چمیے نہ گل چمیے نہ پیر چمیے جھک دی جھک جلیے رکھا لخم دمو معصومہ میں ایک ویل کتا مظلومانے میں کچھ میرا تماچے کیوں مارے کیوں لٹے آتا بدلائے کھڑے یا حسین میں کچھ میرا تماچے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرات ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعوہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعوہم ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ختم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد المصطفى وعلی المرتضی والفاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین والحسن المجتبی والحسین الشہید بأرض کربلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ پروردگار ذکر پاک دا ثواب، مجلس ازا دا ثواب، نظر و نیاز دا ثواب، جملہ اشیاء و سامان دا ثواب، چہار دا معصومین دا ہدیہ گیتا اتھوں جو ثواب حاصل ہوئے جو مومنین و مومنات دنیا تو انتقال فرما گن روحانو پہنچا، بالخصوص مومنہ مخصوصہ درونو پہنچا۔ میرا اللہ از دی قبرنو منور فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین جگاتا فرما، گناہ نے صغیرہ و کبیرہ توں درگزر فرما، آمد بالخیر فرما، مرحومہ دے بچیں دی زندگی دراز فرما، انہا کو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما، واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، امام زمانہ دا جلد ظہور فرما، اساں ساریاں نوئی قابل بڑا اساں امام زمانہ دی زیارت مشرف اس کی۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وعرضاک توان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد باوز بلند صلوات۔